السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے لیے تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے بات سمجھنے میں کہ میں گفتگو کیسے کروں گا، اتنے اسکیٹرڈ اجتماع میں، مجمع میں گفتگو کرنا تھوڑی سی مشکل ہوگا۔ کرسی پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، کرسی پہ بیٹھے رہیں، کرسی ذرا سا اگر قریب کر لیں، تھوڑا سا۔ بہت معذرت، آپ لوگوں کو اٹھایا میں نے کرسیوں سے۔ سب قریب بیٹھتے تھے، چادر ڈالی جائے ان کے اوپر، چادر کے نیچے سب آئے تو تھوڑے سے جی نہیں ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسان کوئی بھی گول بناتا ہے، آبجیکٹو بناتا ہے، تو اس کے لیے دو راستے متعین کرتا ہے۔ ایک راستہ متعین کرتا ہے کہ اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے، اس کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ پیرامیٹر، مجھے یہ چیزیں اختیار کرنی پڑیں گی، تب میں اپنی اس منزل تک پہنچ پاؤں گا۔ اور اگر میں نے اس سے تھوڑا سا بھی ڈیویٹ کیا، اپنے راستے کو تبدیل کیا، تو میں اپنے راستے، اپنی منزل تک ناکام ہو جاؤں گا پہنچنے میں، اور کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے MBA کرنا ہے مثال کے طور پر، اور MBA کرنے کے لیے معلوم ہے کہ مجھے بزنس سے ریلیٹڈ جتنا بھی سبجیکٹ ہے، جتنی بھی کتابیں اس کے حساب سے پڑھنی پڑیں گی۔ لیکن اگر میں کروں یہ کہ MBA سے ریلیٹڈ بکس پڑھنے کے بجائے انگلش لٹریچر پڑھنے لگ جاؤں، اور پھر یہ خیال کروں کہ میں MBA میں کامیابی حاصل کر لوں گا، یا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کی ایک لائن ہے، مجھے اناٹمی پڑھنی پڑے گی، مجھے فلاں پڑھنا پڑے گا، مجھے فلاں پڑھنا پڑے گا، میں اگر وہ اسے نہ پڑھوں اور اس کی بجائے میں فارسی پڑھنے لگ جاؤں، تو کامیابی اس وقت ڈیفائن ہوتی ہے، کامیابی اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب منزل پتہ ہو کہ منزل کیا ہے، اس منزل تک پہنچوں گا تو میں کامیاب ہوں، اس منزل تک نہیں پہنچا تو میں کامیاب نہیں ہوں۔ اسی طرح اسلام میں بھی کامیابی کا تصور ہے۔ اسلام میں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں 3 عقائد ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ اور کامیابی کے لیے ان 3 عقائد کا اتنا مستحضر ہونا، اس قدر کلیئر ہونا، اس قدر اس کا کانسیپٹ کلیئر ہونا، اور اس کے مطابق پھر نہ صرف یہ کہ کانسیپٹ کلیئر ہونا، بلکہ اس کے مطابق اپنی پوری زندگی کے نہج کو، منہج کو بالکل اسی طریقے سے لے کر چلنا، تاکہ ہم اس گول تک پہنچ سکیں جو گول ہمارے لیے کامیابی کا اصل سبب بنے گا۔ اب یہ بتایا ہم کو کس نے؟ دیکھیں، دنیا میں بہت سارے فلاسفر آئے، فلسفے انہوں نے پیش کیے، بہت سارے طرح طرح کے فلسفے پیش کیے، لیکن وہ سارے کے سارے فلسفے، جتنے بھی فلسفے تھے، وہ سب قیاس پر، چونکہ ہم نے ڈارون کی تھیوری ٹوٹل قیاس پر، کہ بھائی وہ جو ہے نا، ایک اتنا بڑا بن مانوس ملا ہے، اس کے دانت، اس کا منہ، اس کی فلاں چیزیں جو ہیں وہ انسانوں سے ملتی ہیں، تو انسانی زندگی ارتقا کرتے کرتے بن مانوس سے انسان کی طرف آ گئی ہے۔ سب قیاس ہے،
کوئی ایگزیکٹ رزلٹ، کوئی مشاہدہ، کوئی ایسی چیز جس سے پتہ چلے کہ نہیں 1 2 3 4 5 6 یہ تھا تو اس کے سبب ایسا تھا. مطلب فلسفیوں کی پورے فلسفے میں سوائے قیاس اور گمان کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جو ان کو کسی رزلٹ تک پہنچائے. وہ سب اپنے قیاس اور گمان پہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایک فگر بنا رہے ہوتے ہیں، ایک نقشہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے، اس کے مطابق قیاس اور گمان چلتے رہتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جس آدمی کو دنیا میں تمام کے تمام لوگوں نے بالکل شرح صدر کے ساتھ صادق اور امین کہا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاروین کو فلاں کو ان کے کیریکٹر پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ صاحب یہ جھوٹا تھا، سچا تھا، بے ایمان تھا، ایماندار تھا، کیا نہیں تھا. کسی نے بھی ان کے کیریکٹر پہ بات نہیں کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر تمام کے تمام لوگوں نے بالکل یکسو ہو کر کہا کہ صادق اور امین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ صادق اور امین. اللہ رب العالمین نے جب یہ سرٹیفیکیشن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوا دیا، سرٹیفائی کروا لیا تمام لوگوں کے درمیان، تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے پاس معراج پہ بلوایا اور بتایا کہ دیکھو یہ ہے کامیابی، یہ ہے جنت اور یہ ہے دوزخ. جنت کا بھی دورہ کر لو، دوزخ کا بھی دورہ کر لو، اپنی آنکھوں سے عین الیقین کر لو، دیکھ لو ٹھیک سے کہ کیا چیز ہے. جہاں پہ آؤ گے تو تمہیں کامیابی ملے گی، اور جو مس کرو گے تو تم جو بھی لوگ ہوں گے اس کو مس کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے. کلیئر کٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عینی مشاہدہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف جنت اور دوزخ کا عینی مشاہدہ کروایا، بلکہ ساتوں آسمان، پوری اپنی ہول یونیورس کو، پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے چند لمحوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا عین الیقین کے ساتھ. مطلب ہمارے پاس کوئی ایسا اب وہ رہا نہیں ہے کہ صاحب یہ بھی کوئی قیاس تھا یا یہ کوئی گمان تھا، اس تھیوری پر یقین کیا جائے کہ نہیں کیا جائے. یہ قیاس اور گمان والی تھیوری نہیں ہے، یہ بالکل اوریجنل، ٹرو، بالکل ٹھیک، بالکل بہترین، بالکل صحیح یہ وہ تھیوری ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے معیارات اللہ رب العالمین نے دیے، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ڈیفائن کیا، مزید بتایا. سورہ مومنون میں کفار نے یہ پروپیگنڈا کیا، اچھا یہ لوگ غربت کا ان کے عالم یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا پیسے والا نہیں ہے، کوئی بھی جو ہے نا ان میں بڑا آدمی عزت والا نہیں ہے. جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں وہ کمزور لوگ ہیں، بالکل کچھ غلام ہیں، کچھ نوجوان ہیں، بس سوائے ان کے کوئی بھی نہیں ان کے پاس جس کے بارے میں کہا جائے کہ صاحب کوئی صاحب حیثیت ہوتا، کوئی بہت بڑا افلاطون ہوتا جو ان کے پاس ہوتا تو ہم ان کی بات مانتے سنتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام باتوں پر، پروپیگنڈے پر رابطہ کرتے تھے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بالکل کلیئر کٹ ایجنڈا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور فرمایا اللہ رب العالمین نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹے پروپیگنڈے، یہ جھوٹی قیاس آرائیاں اور گمان اور یہ جھوٹی ساری کی ساری باتیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کی پھونکوں سے، یہ جو ان کا پروپیگنڈا ہے نا اس کو پھونک سے تعبیر کیا، یہ منہ کی پھونکوں سے چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نور کو بجھا دیں، کیموفلاج کر دیں، چھپا دیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا رب العالمین نے کہ اللہ رب العالمین اپنے نور کو، اپنی اس روشنی کو، مطلب یہ روشنی کا مطلب یہ والی روشنی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو روشنی ہے وہ ہدایت کی روشنی ہے. وہ اللہ رب العالمین کی کتاب، اس کے احکامات، اس کی رہنمائی، اس کی ہدایات ہیں جس کو روشنی کہا گیا.
وہ نور ہے یہ. اس نور کو یہ کیموفلیج نہیں کر سکیں گے, چھپا نہیں سکیں گے, جتنی چاہے اپنی پروپیگنڈے کی مشینری چلا لیں, چاہے کچھ بھی کر لیں. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو صرف یہی بات نہیں ہے, بلکہ ہم نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ارے پچھلی دفعہ کافرون تھا, اس کو میں نے مشرکون پڑھ دیا, سوری. یریدون لیطفئوا کے بعد یہ کافرون ہے, یہاں پہ مشرکون ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے, تاکہ آپ اسے دنیا میں چلنے والے تمام یہ قیاس اور گمان پر مبنی جتنے ادیان و باطلہ چل رہے ہیں, جتنی زندگی گزارنے کے طریقے چل رہے ہیں, ان کو مٹا دیں, ان کو برباد کر دیں, ان کو ختم کر دیں, اور اس دین کو آپ غالب کر دیں. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ کس کو ناگوار گزرے گا؟ مشرکین کو یہ بات ناگوار گزرے گی. مشرکین اس بات کے لیے تو راضی ہیں کہ پوجا کر لی جائے, سجدہ اور رکوع کر لیا جائے اللہ رب العالمین کو. مشرکین اس بات کے لیے تو راضی ہیں کہ انفاق کر لیا جائے, زکوٰۃ دے دی جائے. مشرکین ان تمام باتوں کے لیے راضی ہیں. مشرکین اگر کسی بات پر راضی نہیں ہیں تو وہ بات ہے, کیا بات؟ کہ خدا کی خدائی, اس کے احکامات, اس کی شریعت, اس کا قانون, یہ نہیں مانیں گے ہم, یہ ہمارا اپنا چلے گا. باقی تم ہمیں جتنے سجدے کروانے کروا لو, جتنے روزے رکھوانے رکھوا لو, جتنی فلاں چیزیں کروانی کروا لو, یہ والا کام ہم نہیں کریں گے. فرعون نے بھی یہی بات کہی تھی. فرعون نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی انا ربکم الاعلیٰ, کہاں موسیٰ علیہ السلام تم بات کر رہے ہو, میں ان کا حکمران ہوں, میں جو قانون چاہتا ہوں وہ قانون دیتا ہوں, جو طریقے زندگی میں نے بنا دیا وہ بنتا چلا گیا ہے, وہی میرا حکم ہے, وہی میرا قانون ہے. یہ جو تم اللہ رب العالمین کا قانون لے کر آ رہے ہو, اس میں تو میں بالکل ہی نیچے والا فرد بن جاؤں گا, مجھے تو پھر میری کوئی حیثیت نہیں رہے گی, پھر تو قانون اس کا چلے گا, حکمرانی اس کی چلے گی. تو مشرکین جو اللہ رب العالمین کے قوانین کو, جو اللہ رب العالمین کی حکمرانی کو, جو اللہ رب العالمین کے اختیارات کو اس معاملے میں چیلنج کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ مشرک ہیں. تو یہ مشرکوں کو بہت برا لگے گا, یار یہ کون سے قوانین آ رہے ہیں, کون سی چیز آ رہی ہے, کون سی ایسی ہم پر جو ہے نا مسلط کی جا رہی ہے, ان کو برا لگے گا. اور پھر فرمایا کہ دیکھو تمہیں میں ایک راستہ بتا دیتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. میں تمہیں وہ راستہ نہ بتاؤں, وہ بزنس نہ بتاؤں, وہ کام نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ابھی دردناک عذاب بھی میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں گا. تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے, وہ راستہ تمہیں نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اور جد و جہد و جانفشانی کا طریقہ اختیار کرو تاکہ ادیان باطلہ مٹ جائیں. اس کا طریقہ یہ ہے, ورنہ تم عذاب علیم میں دوچار ہو جاؤ گے, تم مشکل میں پھنس جاؤ گے, تم ایسے مسائل میں پھنسو گے کہ تمہیں اسے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی. تمہیں اس عذاب علیم سے نکلنا ہے تو تمہیں اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا کہ ایمان اللہ پر, اس کے رسول پر, اور وہ جد و جہد و جانفشانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 برس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی چین کا نہیں گزرا ہے, ایک لمحہ بھی اطمینان کا نہیں گزرا ہے. 23 برسوں میں, پورے 23 برسوں میں کس طریقے سے اس دین کو غالب کیا جائے, کس طریقے سے یہ دین بڑا دین بنے, کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی کبریائی اور حکمرانی قائم ہو, سارا زور, ساری. آپ تھوڑا سا سیکوینس دیکھیں. اقرا پہلی وحی نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. 5 آیات, پہلی وحی صرف 5 آیات. کیا 5 آیات؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اپنے نبی کے ذریعے علم کو سمجھایا گیا. دیکھو یہ جاہل آدمی, نادان آدمی کسی کام کا نہیں ہے دین کے لیے. اس کے لیے تم کو اس علم کی جانب بڑھنا پڑے گا. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, ہم نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, تم اس رب کریم کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا.
علم الانسان ما لم یعلم، اس سے پہلے انسان علم کو جانتا تک نہیں تھا، انسان کو سکھایا وہ. پہلی وحی علم سے متعلق، دوسری وحی آپ سیکوینس دیکھیں وحی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھیے. آپ کہاں آ کے لیٹ گئے ہیں؟ کہاں آپ آرام کر رہے ہیں؟ پیار بھرا انداز ہے. گھبرا کر آئے تھے غار حرا سے، کہا تھا مجھے اڑاؤ، گھبراہٹ تاری تھی. آپ کہاں اوڑھ لپیٹ کر لیٹ گئے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، لوگوں کو خبردار کر دیجئے، لوگوں کو اطلاع دے دیجئے، لوگوں کو انفارم کر دیجئے، لوگوں کو ڈرا دیجئے. قم فانذر وربک فکبر، کہ وہ اپنے رب کو بڑا جانے، بڑا مانے، بڑا بنائیں. ان کی زندگی میں کوئی اور قانون، کوئی اور، کسی اور کی حکمرانی، کسی اور کے آگے سجدہ، کسی اور کے آگے، یہ سب نہیں چلنا چاہیے. وہ اپنے رب کو بڑا مانے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، کیونکہ اس نے پیدا کیا ہے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے. اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیے فاسد خیالات سے، گندگی سے، جو کپڑوں پہ لگ جائے یا جسم پر لگ جائے، غلط خیالات سے، ان سب سے اپنے آپ کو پاک رکھیے. والرجز فاہجر، گندگی سے پاک رکھیے. ولا تمنن تستکثر، اور جب کسی پر احسان کیجئے، جب کسی کو دیجئے تو ریٹرن کی امید مت رکھیے، بلکہ کہہ دیجئے کہ بھئی ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم تمہاری ضرورت کو پورا کریں، ہم تمہاری مدد کریں، ہم تمہیں دین کی دعوت پہنچائیں، ہم تمہارے لیے ساری مشکلات سہیں. یہ ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہمیں اس پر کوئی شکریہ وکریہ نہیں چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم نے تمہیں اگر کھانا کھلایا ہے تو اس لیے نہیں کھلایا کہ تم ہمارا شکر ادا کرو، ہم یہ چاہتے ہی نہیں، ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں بس. تو اس کام کے لیے تم آپ سیکوینس دیکھیے. ان آیات کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آیات نازل ہوئی ان میں کیا؟ پوری ہدایات بتایا گیا کہ کیا چیز دین میں بڑی ہے، کیا چیز دین میں چھوٹی ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. یہ جو تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کی صفائی ستھرائی، اس کے انتظام و اسلام کو بڑا کام سمجھ لیا ہے، تو یہ کام اتنا بڑا نہیں ہے. جو اصل میں کام ہے وہ یہ کہ اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لے کر آؤ اور اللہ کے دین کی خاطر جد و جہد کرو، جافشانی کرو. اگر تم نے یہ کام چھوڑا ہوا ہے، تم نے بھی اپنا الگ سے نیا دین بنا لیا ہے، اور وہ دین تمہارے معاشرتی پریشر سے، ملکی پریشر سے اور دوسری وجوہات کی بنا پر جو تمہارا دین بن گیا ہے، اس دین سے نکلو. جو اصل دین ہے، جس میں جو چیز بتائی گئی یہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، اس کو لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو بھی دین کی پرائیورٹی ترجیحات کو اور چھوٹی باتوں کو برابر کرے گا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. اس سے ہدایت نہیں دے گا اللہ رب العالمین ایسے ظالموں کو. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. جس نے ہجرت کی، ایمان لایا، ہجرت کی اور جد و جہد و جافشانی کی اللہ کے دین کی خاطر، اس کا درجہ بہت بڑا ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہ کامیاب ہے. کامیابی کا تصور دیکھیے آپ، وہ کامیاب ہے. پھر کیا فرمایا؟ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ليس البر، کیا تم نے نیکی کس کو سمجھ لیا ہے؟ ليس البر ان تولوا وجوهكم، تمہارے چہرے مشرق کی طرف ہو گئے یا مغرب کی طرف ہو گئے، تم نے اس کو نیکی سمجھ لیا ہے. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. نیکی جس چیز کا نام ہے وہ تو یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آؤ. بنیادی طور پر یہ ڈائریکشن طے ہوتی ہیں. اس سے کامیابی کا جو راستہ ہے اسلام میں، جو کامیابی کا تصور ہے، اس سے ڈائریکشن طے ہوتی ہے. یہ جو اپنا بنایا ہوا مذہب ہے، یار بس
1 سال رمضان میں اعتکاف کر لیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیا کریں گے، باقی اس سے کیا مطلب ہم کو کہ اللہ کا دین غالب ہے نہیں ہے، اللہ کا کلمہ سربلند ہے نہیں ہے. اپنے نبی سے پہلی بات اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا القوم فانذر وربک فکبر، یہ نبی نے کرنا تھا، ہمارا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پتہ نہیں کہاں جا کے سو جاتا ہے کہ تمہارے لیے اگر زندگی میں کوئی کامل نمونہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ صرف یہی سب باتیں نہیں ہیں. میں آپ کو ایک ایسا نقشہ کھینچ کر دکھاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ سارے اہل دانش ہیں، جانتے ہیں، صرف دوہرا رہا ہوں آپ کے سامنے. 10 نبوی ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات، ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات 10 نبوی، 10واں سال ہے نبوت کا، جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، ان دونوں کا انتقال ہو گیا. یہ دونوں مادی سہارے چھوٹ گئے ہیں. 10 سال کی محنت شاقہ کے بعد کہتے ہیں 70-75 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں. مکے میں اب کوئی ایمان قبول کرنے والا نہیں ہے. معاشرتی پریشر، قریش کی بدماشی، قریش کا زور، قریش کا ستم ایسا ہے کہ کھلی ہوئی فضا نہیں ہے کہ لوگ میری بات کو سنیں اور قبول کریں. یہاں سے چلتا ہوں بنو ثقیف، طائف کے پاس، طائف جاتا ہوں. طائف جاتے ہیں، طائف کے 3 بڑے سردار مسعود، حبیب، عبد الیل ان کے سامنے کلمہ پیش کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ ہے، اس کو اگر اختیار کر لو گے تو عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہوں گے. اس میں تمہیں پوری دنیا کی عزت، وقار اور بڑائی ملے گی. اس کلمے کو اختیار کر لو گے. وہ لوگ نہیں مانتے ہیں. ایک بڑے تکبر سے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اچھا اللہ نے تم کو اپنا نبی بنایا ہے، اس سے تو بہتر تھا کہ خانہ کعبہ کا پردہ تار تار ہو جاتا. دوسرا کہتا ہے کہ اچھا اس کو، تم کو اللہ نے اپنا نبی بنایا، تکبر کے ساتھ، کہ جس کے پاس مکہ سے طائف تک آنے کے لیے کوئی سواری کا جانور تک نہیں تھا. اس قدر مخلوق الحال آدمی ہے. تیسرا وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے تو اتنا بڑا کذب، اتنا بڑا دروغ تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنا ہے. تیسرا آدمی یہ کہتا ہے، پھر اپنی نفی سے نکال دیتے ہیں، لوگ پتھر مارتے ہیں. 3 میل کا فاصلہ ہے. نبی خاتم میں مولانا مناظر حسن گیلانی بیان کرتے ہیں جس جگہ وہ گئے تھے ان سرداروں کے پاس، وہاں سے زید بن حارث جو باغ میں بچا کر نکال کر لے گئے، 3 میل کا فاصلہ ہے جس میں وہ پتھر مارتے رہے. 3-4 دفعہ بے ہوش ہو کر گرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اٹھا کر کھینچ کر پھر کھڑا کیا، پھر لے کر گئے. وہاں پہنچنے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے رب، تو دیکھ رہا ہے کہ کیسا ہلکا بنا دیا گیا ہوں. اے میرے رب، تو دیکھ رہا ہے کہ کیا بے بسی کا عالم ہے. اے میرے رب، کوئی میری بات کو سن نہیں رہا ہے. لیکن اے میرے رب، تو اگر راضی ہے میرے پروردگار تو مجھے بھی کسی بات کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں. اور پھر اللہ رب العالمین حضرت جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں. حضرت جبرائیل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ پہاڑوں کو چلانے والا فرشتہ ہے، یہ میں اس کو لے کر آیا ہوں، آپ حکم دیں تو بنو ثقیف کے پہاڑوں کو جوڑ دیا جائے، ان کو سب کو پیس کر رکھ دیا جائے. کہا کہ نہیں، یہ نہیں، ان کے بعد والے. آپ ڈائریکشن دیکھیں نا، بالکل کلیئر ہے. کامیابی کے لیے جو ڈائریکشن ہے وہ بالکل کلیئر ہے. یہ نہیں، ان کے بعد والے ایمان لے کر آئیں گے. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی عزیزوں. پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو ابو لہب کے بیٹے روک لیتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں اب مکے میں جانے نہیں دیں گے. تم تو مکے سے نکل گئے تھے، اب ہم جانے نہیں دیں گے. کہتے ہیں میں بنو ہاشم کا فرد ہوں، میرا گھر ہے یہاں پہ، میں کیسے نہیں جا سکتا. کہا نہیں، اب تم نہیں جا سکتے ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مختلف سرداروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنی جوار میں لے لو. جوار کو اگر آپ ترجمہ کریں تو پناہ میں لے لو. قریش کے سردار بولتے ہیں پوری قریش سے نہیں لڑ سکتے، ہم تمہیں اپنی جوار میں نہیں لے سکتے. ایک کھڑا ہوتا ہے، اس کا نام ابھی آتا ہے تو بتاتا ہوں میں. اپنے دونوں بیٹوں کو کہتا ہے کہ جاؤ حرم کعبہ میں جاؤ، تلواریں اور اسلحہ اپنے ساتھ لے لو اور وہاں اعلان کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جوار میں ہے. مطلب یہ تصور ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی محبوب ترین ہستی اس قدر بے بسی کے عالم میں ہو، اور اللہ رب العالمین کا یہ بندہ انسانوں کے پاس جا کر کہہ رہا ہو کہ مجھے پناہ میں لے لو مکہ میں داخل ہونے کے لیے. ہم سوچ سکتے ہیں یہ بات؟ یہ زندگی کس لیے ایسی زندگی اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی بنائی اور دکھائی. تم پر ہر طرح کے مواقع آ سکتے ہیں،
میرے نبی پر یہ سب کچھ گزرا ہے، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام آزمائشوں سے گزارا ہے. ان آزمائشوں کے بغیر تم کون سے دین کی بات کرتے ہو؟ کون سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بات کرتے ہو؟ وہی معذرت، میں نے جیسے کہا تھا نا، میری بات تلخ لگے تو معذرت چاہتا ہوں. الٹے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ سے کرتا اگر پہنیں گے تو ایک اجر ملے گا، الٹے ہاتھ سے اگر کرتا پہن لیں گے تو گناہ نہیں ملے گا، ایک اجر سے محروم ہو جائیں گے. آپ حدیث پڑھ لیں، اس کی تشریحات پڑھ لیں، ایک اجر سے محروم رہ جائیں گے اگر الٹے ہاتھ سے، گناہ نہیں ملے گا. لیکن یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر جد و جہد کس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر. اے لوگوں، اے ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر، ما لکم، تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم من الارض، جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو زمین کا بوجھ بن جاتے ہو. اپنا کیریئر، اپنا بزنس، اپنا کام، اپنی پرسکون زندگی، اپنا فلاں تمہیں یاد آنے لگتا ہے جب تم سے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے. تمہاری بڑی بڑی مجبوریاں، تمہیں بڑے بڑے عذرات تم تراشنے لگتے ہو. ثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کے اس سر و سامان کو بہت اعلیٰ سمجھ لیا، اس پر راضی ہو گئے تم؟ ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. جان رکھو، آخرت میں 1000 ارب بلین ڈالر بھی تم لے کر میرے پاس آؤ گے تو اس کی کوئی حیثیت میرے پاس نہیں ہوگی. یہ سکہ نہیں چلے گا میرے پاس، جس کی خاطر تم نے اپنی جان لگائی ہوئی ہے، یہ چلے گا نہیں میرے پاس. رضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. اور پھر کیا فرمایا؟ الا تنفروا يعذبکم عذابا الیما. یہ والا کام اگر تم نے اپنے نبی کا نہیں کیا، نہیں کھڑے ہوئے تم اپنے دین کی خاطر، دین کی سربلندی کی خاطر، تو تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر. اور تم نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکو گے، تم لوگوں پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے کہ 57 اسلامی ممالک بھی فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر پاؤ گے. 57 اسلامی ممالک کو چھوڑیے، اپنے ہی ملک پاکستان میں تم کرکٹ گراؤنڈ میں فلسطین کا جھنڈا لے کے داخل نہیں ہو سکو گے. جب آخری میچ ہوگا تو ہم تمہیں اجازت دلوائیں گے کہ فلسطین کا جھنڈا لے کر داخل ہونا. اور روتے رہو گے، بے چین رہو گے، تصویریں بھی اب نہیں دیکھ سکو گے کہ کیا دیکھیں ارے بیچاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تمہاری مجبوری اور بے بسی کا کیا عالم ہوگا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اور تم نہ اللہ کا کچھ بگاڑ سکو گے نہ ان کا کچھ بگاڑ سکو. واللہ علی کل شیء قدیر. یہ ڈائریکشن اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈائریکشن کے مطابق اپنی پوری زندگی کو گزار رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بس اس پر مطمئن رہو کہ سیدھے ہاتھ پہ سے کرتا پہنا کہ نہیں پہنا، سیدھے پاؤں میں چپل پہنی کہ نہیں پہنی، تم نے یہ کیا کہ نہیں کیا، تم نے فنا کیا کہ نہیں کیا، تم نے ایسا کیا کہ نہیں کیا. یہ سب کرنا ہے. خدا نخواستہ یہ کوئی چھوٹی سنت یا کمزور سنت نہیں ہے، لیکن جو کام کی بات ہے، جو منہج ہے، کامیابی کا جو تصور ہے اسلام میں، دنیا میں بھی کامیابی اور اس کامیابی کی بدولت آخرت کی کامیابی. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريدني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شہر کے ایک کونے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا تم نبیوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہو، کیوں نہیں سنتے ہو، کیوں نہیں ان کے طریقے کو اختیار کرتے ہو، کیوں اپنی زندگی کو ویسا نہیں بناتے ہو. دیکھو مجھے پھر ان لوگوں نے اسے مار دیا، اور مارا بھی صرف مارا نہیں بلکہ گرا کر سب اس کے اوپر کودے، اتنا کودے کہ اس کی لاش مسخ ہو گئی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کامیابی کے بارے میں؟
اللہ نے میری بخشش کر دی ہے، مجھے مکرم لوگوں میں شامل کر دیا ہے، مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ایمان لانے والے کے لیے ڈائریکشن، جیسے میں نے کہا تھا ایم بی اے کریں گے تو فلاں کرنا پڑے گا، ایم بی بی ایس کریں گے تو فلاں کرنا پڑے گا، کامیابی کا تصور یہ ہے، یہ والا راستہ تم کو اختیار کرنا پڑے گا، اس راستے پر چلو گے تو کامیابی ملے گی، یہ ہے تمہارا اسلام میں کامیابی کا تصور۔ باقی اگر تم نے طاغوت کی حکمرانی کو قبول کر لیا، اس کے دیے گئے دین پر راضی ہو گئے ہو، اور یہ جملہ کہہ کر بس اپنی زندگی میں ایکسکیوز کر لیتے ہو کہ ابھی یار کیا کریں یار، یہ حکومت کا مسئلہ ہے یار، یہ سودی نظام ہے یار، عدالتی نظام ہے یار، یہ تعلیمی نظام ہے یار، مجبوری ہے یار، کیا کریں یار، یہ ان مجبوریوں کا رونا روتے رہتے ہو۔ اس کے لیے جانفشانی، اسٹرگل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوریوں کو رونا نہیں رویا، اپنے اللہ سے کہا کہ بے بسی کا یہ عالم ہے پروردگار، لیکن تو اگر راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، میں کروں گا یہی کام، میرا یہی ہوگا، مجھے کوئی جواب دے، پناہ دے، نہ دے، میں کروں گا یہی، بے بسی کا میرا عالم ہوگا، یہ ہوگا، میں کروں گا یہی۔ اور ایک اور بے بسی کا عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم ترونها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری مدد کسی اور نے نہیں کی تھی، ہم نے کی تھی۔ جب تم کو کافروں نے نکال دیا تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب تم دو میں کے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار، جب تم دونوں غار میں تھے، جب تم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تو مت گھبراؤ، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہم نے تم پر سکینت نازل کی تھی، اور یہ کلمہ جو ہے سربلند ہو کر رہے گا، کچھ بھی کر لے کوئی بھی، اگر اس کو لے کر اٹھنے والے لوگ ہیں، اس کلمے کی سربلندی کے لیے جان اور مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنے والے کو کبھی نہیں کہا کہ تم سے جان اور مال کی قربانی لی جائے گی، اعلیٰ حاضر قیاس، لیکن اس راستے میں کہا گیا کہ تمہیں اپنی جان اور اپنے مال دونوں کو خرچ کرنا پڑے گا اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تمہیں کامیابی عزیز ہے، تمہیں اپنی یہ دونوں چیزیں قربان کرنی پڑیں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے تو 40,000 درہم پاس تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جاتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ ہجرت کے وقت تک 34,000 درہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر دین کے غلبے جو کوششیں، اس کو رہا کروانا، اس غلام کو آزاد کروانا، اس کو فلاں کروانا، اس میں لگ چکے تھے۔ اب جب ہجرت کر رہے تھے تو صرف 6,000 درہم بچ گئے تھے۔ ابو قحافہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، حضرت اسماء سے جو ان کی بیٹی تھی پوچھا کہ تیرے باپ کو چھوڑ کر بھی گیا گھر میں یا سب لے کر چلا گیا؟ تو حضرت اسماء نے مٹی کے وہ جو سکوں کی طرح چیزیں بنا دی اور ان کو پکڑا کے دیکھا، نہیں ابا چھوڑ کر گئے ہیں کچھ تھوڑا سا۔ اور وہ 6,000 درہم بھی جب وہ مدینے لے کر پہنچے تو وہ بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں سب سے پہلا، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرمایا کہ جنت میں ایک بڑا خوبصورت عظیم محل ہے، زمرد، یاقوت اور فلاں 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 کا۔ بہت خوش ہوئی، پوچھا کہ کس کا محل ہے؟ خیال تھا کہ ابا کا نام لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تھوڑی سی روح ہنسی ہو گئی ہے، میرے ابا؟ حضور نے کہا تمہارے ابا کا تو وہ ایک لمحہ جو غار ہرا میں میرے ساتھ گزرا ہے سب کی نیکیوں پر بھاری، تمہارے ابا کا وہ ایک لمحہ جو غار ہرا میں میرے ساتھ گزرا ہے سب کی نیکیوں پر بھاری۔ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ رب العالمین کہتا ہے جنگ تبوک کے موقع پر، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ رب العالمین اسے خوب بڑھا چڑھا کر واپس کرے۔ یہاں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ آج تو ہرانے کا موقع آئے گا ابوبکر صدیق کو۔ ہمیشہ ابوبکر صدیق جیت جاتے ہیں، گھر کا سارا سامان جمع کرتے ہیں، پورا آدھا کرتے ہیں اور آدھا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچتے ہیں
اے عمر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا سامان پورا لے آئے ہو، چھوڑ کر کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہو۔ اور پھر دیکھتے ہیں ٹاٹ لپیٹے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، مسکراتے ہیں، پوچھتے ہیں اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب لے آیا ہو، چھوڑ کر کے آیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہو، کچھ بچا نہیں ہے۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سب لوگ اتنا مال لے کر آ رہے ہیں، میرے پاس اب کچھ ہے ہی نہیں، 40,000 درہم تھے، 34,000 وہاں خرچ ہو گئے تھے، 6,000 یہاں خرچ ہو گئے، اب جو اللہ نے قرض مانگ رہا ہے تو میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو رنجیدہ سے ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں سلام کہیے، اللہ نے سلام بھیجا ہے، ان سے پوچھئے کہ کیوں رنجیدہ ہیں؟ یا رسول اللہ سب کچھ جب اللہ نے قرض مانگا تو دینے کے لیے کچھ ہے نہیں۔ عزیزو، یہ زندگی کے بارے میں جب تصورات حقیقی بن جائیں گے نا، جس دن اس زندگی کے بارے میں تصورات حقیقی بنیں گے تو یہ سارے کام بہت چھوٹے چھوٹے لگیں گے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے یہ کام، اللہ کی خاطر اپنی زندگی لگا دینے کے کام، اللہ کی خاطر اپنی جان اور اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا کام، یہ انتہائی چھوٹا لگنے لگے گا۔ وہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیران کن بات ہے، کاش میں تنکا ہوتا، مجھ سے سوال جواب نہیں ہوتا قیامت کے روز۔ ارے بھائی ابوبکر صدیق آپ ایسی باتیں کیسے سوچ رہے ہیں؟ آپ تنکا ہوتے، ارے آپ کو کس بات کا ڈر؟ مطلب سب کچھ لٹا دینے کے بعد بھی کامیابی کے لیے اتنا بے چین رہنا کہ وہاں سوال جواب نہ ہو، وہاں کم از کم میں کامیاب قرار دے دیا جاؤں، اللہ رب العالمین کا میری کامیابی کی سند مجھے مل جائے۔ حالانکہ آپ سارے حضرات جانتے ہیں جو 10 افراد جنت میں جائیں گے ان میں سب سے پہلا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن گھبراہٹ، ڈر، خوف، یہ ساری چیزیں، یہ جو ساری باتیں میں نے رکھی ہیں عزیزو، کیا مطلب آج یہ جو شب قدر ہے جس میں ہم اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی پڑھیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، کیا ہم اس بات کی معافی مانگیں گے کہ اے اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ تو تیرے نبی کی سنت تھی، ہے میرے پروردگار میں نے نہیں کیا یہ، میں کیسے کر رہا ہوں؟ توبہ کریں گے تو اللہ رب العالمین کہے گا نا کہ اچھا تم میری جانب ایک قدم آگے بڑھو گے تو میں تمہاری جانب 2 قدم آگے بڑھوں گا، تم چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا۔ تبھی تو کہے گا، جب سوچیں گے ہی نہیں، معافی نہیں مانگیں گے، اس کام کو کام ہی نہیں سمجھیں گے، اور وہ اپنی بنائی ہوئی محدود دین کی تصویر، اپنی بنائی ہوئی محدود ایک صفحے پر لکھے جانے والی دین کی تصویر، اس پر منجمد رہیں گے، محدودیت کے دائرے میں رہیں گے۔ وہی کیا تھی؟ علم کی وہی تھی۔ علم کیا چیز؟ فرمایا رب العالمین نے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا تالے لگا لیے تم نے اپنے قلوب پر کہ نہیں کرنے تدبر، نہیں کرنے غور و خوض، نہیں سمجھنے قرآن مجید کو، تالے لگا لیے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قفل، یہ سب اردو میں ہم سب جانتے ہیں، کوئی عربی مشکل نہیں ہے جس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ علم ملے گا کہاں سے؟ یہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ تو قد افلح المؤمنون، فلاح پائی ان ایمان لانے والے لوگوں نے، ان کی خصوصیات بیان کی اللہ رب العالمین۔ کامیابی کا تصور ان راستوں سے ہو کر گزرتا ہے دین میں عزیزو۔ بہت مشکل لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت مشکل ہے، یہ کیسا ہے؟ ایمان جن کا راسخ ہوتا ہے، ایمان جن کا مضبوط ہوتا ہے، اسی لیے تو ان کے بارے میں کہا گیا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ حقیقت میں ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین پر
توکل کرنے والے لوگ ہیں. اور وہ تھے نا بہت بڑے ڈاکو فضیل بن ایاز، بہت بڑے ڈاکو تھے. قرآن مجید کی ایک آیت سنی، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان لانے والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کے ان کے دل پگھل جائیں؟ تو چیخ مار کر کہا تھا کہ اے اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے. چیخ مار کر اس بات کا اعلان کیا تھا. اور پھر فضیل بن ایاز بنے، اپنے دور کے ولی کامل فضیل بن ایاز. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے. یہ جو دین کی جانب بڑھتے قدم رکتا ہے نا، یہ جو تو شیطان کیا کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ فحش کا، شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے. کس کی بات کو سچا سمجھتے ہو؟ اللہ کی کہ شیطان کی؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اللہ رب العالمین بخشش کرنے والا اور فضل فرمانے والا ہے. اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے، اللہ یعدکم، بخشش اور فضل کی تمہیں امید دلاتا ہے. اللہ بڑے وسیع ذرائع کا مالک ہے، اس کے پاس ذریعہ ہی ذریعہ ہے. شیطان کے پاس کیا ہے جس کے ڈرانے سے تم مفلسی کا ڈر تم کو آ جاتا ہے؟ اللہ تم سے کہتا ہے کہ ہم تمہیں دیں گے، اتنا دیں گے سنبھال نہیں سکو گے. ایک دو باتوں کے بعد اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اللہ رب العالمین کی باتیں ہمیں ذرا اچھی لگتی نہیں ہیں، بہت معذرت کے ساتھ. کب اچھی لگتی ہیں؟ کہ جب من پسندیدہ باتیں کہی جا رہی ہوں، وہی والی سنت بیان کی جا رہی ہو. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجیے آپ، مکس گیدرنگ ہوگی، اس میں خوب ڈسکو چل رہا ہوگا. وہ لڑکی کو وہ باپ پکڑ کے لے جائیں گے، بھائی پکڑ کے لے جائیں گے، دولہے کو اسٹیج پہ پکڑائیں گے، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی اس کو. کہیں سے بھی بتا دیں اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کا قانون، اس موقع پہ اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ شیطانی طریقہ ہے، یار تم لوگ ہر جگہ اللہ میاں کو لے کے آ جاتے ہو بیچ میں. یار سمجھ میں نہیں آتی تم لوگوں کی بات جو ہے، ہر جگہ اللہ میاں بیچ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ ابے دنیا ہے بھائی، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے یار. مطلب صرف یہی نہیں، رسوم و رواجی نہیں، جو اپنے کنٹرول میں فل. میں اپنے گھر کے معاملات کو، سارے معاملات میرے کنٹرول میں ہیں. اس والے معاملات میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرا بیٹا کینیڈا سے آیا ہو، کہتا بھائی یہ سب تو ہوگا. اب میں بتائیں یار بیٹے کو کیا ناراض کروں؟ اللہ میں ناراض ہو نعوذ باللہ، اس کے رسول کی شریعت برباد ہو نعوذ باللہ، یہ سب کچھ ہو. یہ بہت مطلب ہنستے مسکراتے خوش ہوتے، پھر بعد میں بیٹھ کر البم بھی پورا دیکھیں گے، زبردست کیسی تصویر آئی ہیں، ارے واہ یہ تو زبردست بہترین، واہ کیا بات. سارے شیطانی کاموں میں ایسا دل لگے گا، ایسا دل لگے گا. اللہ میاں کی باتیں اچھی لگتی نہیں ہیں. میں نے تو صرف یہی کہا ہے، جب کروڑوں روپے کا فائدہ ہو رہا ہو، جب بزنس میں کوئی منافع ہو رہا ہو اور بتا رہا ہو کہ ابے یہ حرام ہے سارا کا سارا. بھائی یار بچوں کو پالنا ہے یار، اتنے اخراجات ہیں، تعلیمی ضروریات ہیں. ایک سیمسٹر کی فیس تم کو پتا ہے کتنی ہے یار؟ 3 بچے میرے تعلیم حاصل، کیا یار تم لوگ کہاں بیچ میں ہر جگہ اللہ میاں کو لے کے آ جاتے ہو؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. جب دین کا یہ عالم ہو تو کامیابی اس کو توڑ کر نکلے گی. اللہ میاں کی باتیں جب اچھی لگنے لگیں گی تو کامیابی ملے گی. زندگی کے تمام معاملات میں جب اللہ میاں اچھا لگنے لگے گا، زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ میاں زبردست کائنات کا مالک ہے، وہ تو بڑا رب غفور الرحیم ہے، وہ ہم دعا بھی کرتے ہیں بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو بس ارے اس کا بڑا شکر ہے، اس نے بڑا، یہ سب کرنا چاہیے. لیکن جب موقع آتا ہے تو اللہ میاں کو بالکل آدمی ایک طرف نعوذ باللہ ہٹا دیتا ہے. اللہ میاں آپ یہاں کہاں پہ؟ آپ کا کیا کام یہاں پہ؟ یہاں پر تو ہمارا دین ہے، ہماری سمجھ ہے، ہمارے رسوم و رواج ہیں، ہمارا بزنس ہے، ہمارا فنا ہے، ہماری محبتیں ہیں، ہمارا فنا ہے، ہمارا فنا ہے. کامیابی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا.
کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفوس کا تزکیہ کیا، یہ برائیاں، یہ گندگیاں نکالی۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے کہ دین کے منہج کو، دین کے راستے کو ان ادوار میں، جن ادوار میں دین محکوم ہو، جن ادوار میں ذلت اور غلامی اور مسکنت مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہو، دین کے کیا تقاضے ہیں، کون سی چیز کو پرائرٹی حاصل ہے، کس چیز کو ترجیح حاصل ہے، کس چیز کی خاطر جان لگانے کو کہا گیا، کس چیز کی خاطر مال کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا، کس چیز پر کہا گیا کہ لوگوں تک اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کس موقع پر۔ یہ قرآن مجید کو پڑھے اور سمجھے بغیر، قرآن مجید کی تعلیم کو دل میں اتارے بغیر، قرآن مجید سے محبت کیے بغیر اور قرآن مجید کے بارے میں یہ یقین کے بغیر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک مت کرنا، نہ اس کے احکامات میں کوئی شک کرنا، نہ اس کے احکامات میں کوئی شک کرنا، نہ اس بات میں شک کرنا کہ یہ آج امپلیمنٹیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ کسی زمانے میں امپلیمنٹیبل تھی، آج کے زمانے میں 1500 برس کے بعد فرسودہ ہو گئی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو پہلا ہی جملہ اللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے بعد پہلا ہی لفظ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سوچ کر اس کتاب کو پڑھو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے پروردگار، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں تو سب کچھ معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں تو نے کہا ہے کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا، لیکن پروردگار ہمیں بھی توفیق عطا فرما کہ ہم گناہ کیا کرتے ہیں، ہم کن برائیوں میں ملوث ہیں، ہماری فکر، ہماری سوچ یہ کس جانب لگی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان سب باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے مطابق ان تمام گندگیوں کو اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے عمل سے ہمیں نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہم توبہ کرتے ہیں مولا، ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں پروردگار، تو نے وعدہ کیا ہے قدم بڑھنے والوں کی جانب تو 2 قدم بڑھتا ہے۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم پہلا قدم بڑھا سکیں پروردگار، ہمیں توفیق دے پروردگار کہ ہم پہلا قدم بڑھا سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا